اس تلوار کے لیے کہ جن کو میں نے 40 دن تک زہر میں رکھا تھا، اگر اس نے ابھی بھی اپنا کام نہیں کیا تو ایسی تلوار کا بندہ پھر کیا کرے، یعنی لعنت ہو ایسی تلوار پر۔ تو ادھر حضرت علی کی بیٹی تھی، جی نہیں عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا، تو ادھر ادھر حضرت کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھی وہ بھی کھڑی تھی، اور اسی حضرت کلثوم سے بعد میں حضرت عمر فاروق نے شادی بھی کی تھی حضرت علی کی بیٹی سے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ کلثوم کہنے لگے کہ تجھے ذرا برابر بھی یہ احساس نہیں ہوا اور فکر نہیں ہوئی کہ آپ نے امیر المؤمنین کو جو ہے نا اس طرح اس پر وار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میں نے امیر المؤمنین پر وار نہیں کیا، البتہ میں نے آپ کے باپ علی پر وار کیا تھا، کیونکہ وہ تو مانتے نہیں تھے کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں یعنی ابھی تک میں زندہ ہوں، تو امام حسن کو انہوں نے کیا کر دیا، یہ نصیحت کی کہ ان کو اچھا کپڑا بھی دو، کھانا بھی دو، اور اس کو اچھا کمرہ بھی دو، ان پر کوئی ظلم وغیرہ نہیں کرنا۔ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں جو کروں گا وہ میں ان کے خلاف جو فیصلہ ہوگا وہ میں کروں گا، لیکن اگر میں اس کی وار سے شہید ہوا تو ان کو میری پیچھے بھی بیچ دینا، مثلا اسی تلوار سے اس کا سر بھی وہ قلم کر دینا۔ چنانچہ ان کی شہادت کے بعد امام حسن نے عبد الرحمن بن ملجم کو بھی اسی تلوار سے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ خوارج تھے، تو وہ دونوں تو بچ گئے، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس مسئلہ میں بالآخر اس مسئلہ میں بالآخر 3 فریق ہو گئے۔ ایک فریق خوارج کا جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں، ان سے قریب معتزلہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایسا شخص مومن تو باقی نہیں رہتا لیکن کافر بھی نہیں ہوتا، جیسے میں نے بتا دیا المنزلہ بین المنزلتین والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ ہے، دوسری انتہا پر مرجیہ ہے جن کے نزدیک نجات کے لیے ایمان کافی ہے، اعمال صالحہ ضروری نہیں ہے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر جو وعیدیں منقول ہیں وہ ان کی تعویل کرتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اچھا ایک منٹ دیکھو یہ جو تھے نا کیا کہتے ہیں اس کو، خوارج، انہوں نے اعمال کو ایمان کا رکن قرار دیا تھا، اعمال کو ایمان کا رکن قرار دیا تھا کہ اگر کوئی نیک عمل نہیں کرتا وغیرہ اس طرح تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ کر لیا۔ اور اسی طرح معتزلہ بھی نے ارکان کو جو اعمال وغیرہ ہے ان کو ایمان کا جز بنا دیا تھا۔ جو مرجئہ آتے نا یہ ان سے کچھ الگ ٹائپ کے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جو مرجئہ آتے انہوں نے کہا کہ نجات کے لیے بس ایمان کافی ہے، آپ ایمان لے آئی بس، اس کے بعد آپ کو کسی اچھے اور برے کام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کی برائی آپ کو ایمان کو نقصان نہیں دے سکتا اور آپ کی اچائی آپ کو ایمان کو بڑھا نہیں سکتا۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مرجئہ کا عقیدہ تھا۔ اور وہ تعویل ہی کرتے تھے کہ جہاں پر کسی گناہ کے کام پر مثال ایک بندہ برائی کرتا ہے تو اس پر جو وعیدی نازل ہوئی ہے نا کہ اللہ کی ان کو عذاب دے گا اور جہنم میں جائے گا، تو وہ ان کی تعویل ہی کرتے تھے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت نے اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کیا کہ مسلمان اور کافر ہونے کا مدار تو ایمانیات پر ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا، لیکن کبائر کے ارتکاب سے انسان فاسق اور گناہگار ہو جاتا ہے اور آخرت میں دوزخ کے عارضی سزا کا مستحق ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ یعنی کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اعمال اگرچہ ایمان کے میں داخل تو نہیں ہے، حصہ تو نہیں ہے ایمان کا، رکن تو نہیں ہے، لیکن یہ ویسے بیکار بھی نہیں ہے، اسی اعمال کی بنیاد پر فیصلہ بھی ہوگا وہاں پر۔ ایک آدمی ہے وہ مسلمان ہے، وہ ایمان لے ہے، وہ نماز نہیں پڑھا، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا اور گناہ کے کام کرتا رہا، مطلب نفس ایمان کی وجہ سے تو ایک دن تو اس نفس ایمان کی جہنم سے تو نکل جائے گا، لیکن جو انہوں نے گناہ کی ہے نا ان کو سزا ان کی دی جائے گی۔ ہاں اگر اللہ چاہے اپنا حق معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی جو ہے نا ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اہل سنت والجماعت کی نزدیک یہ ہے کہ جو ایمان جو ہوتا ہے نفس ایمان، یعنی کہ ایک مسلمان بھی ایمان لے آیا، اللہ رسول فرشتوں ساروں پر ایمان لے آیا، لیکن ساتھ ساتھ اعمال جو ہوتے ہیں نا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، غیبت، چغلی وغیرہ یہ نہ کرنا، یہ اگرچہ ایمان کے ارکان میں سے تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، ان کو کرنا جو ہے نا ان کا لازمی ہے، یعنی جس چیزوں کو کرنا ہے وہ لازمی کرنا ہے اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس سے لازمی بچنا ہے۔ یعنی اسی کی بنیاد پر کیا ہوگا، اگر بندہ نے نیک اعمال کیے تو جنت میں چلا جائے گا پہلے، اور اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اگر اس نے برائیاں کی ہیں
تو وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ سزا کاٹ کے اس کے بعد جو ہے نا وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ نفس ایمان کی وجہ سے وہ سزا تو کاٹ لے گا، لیکن آخر میں کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ لیکن ایمان، نفس ایمان کے ساتھ اعمال کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں میری بات؟ جی سر۔ ہاں جی۔ اچھا آگے پڑھو۔ یہ بعد میں بہت گہرا ہوتا گیا، مگر اس کی بنیاد اسی عہد میں پڑ گئی تھی کہ خوارج کے بنیادی طور پر دو فرقے ہو گئے۔ ایک وہ غالی خوارج جنہوں نے اپنے مخالفین کو کافر اور مباح الدم قرار دے دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں اور بچوں کی قتل کرنے کو جائز ٹھہرایا، اور جو لوگ ان سے تعاون نہ کرے ان کو بھی کافر کیا قرار دیا۔ مطلب جو اس یہ میں، ازار ہاں ادھر اس کو آزار کا کہلاتا ہے۔ نافع بن ازرق، یہ امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ آپ لکھ لو اپنے پاس رجسٹرڈ میں، کہ خوارج کا جو فرقہ آزارے کا، اس کا جو بانی تھا، سربراہ تھا، اس کا نام تھا نافع بن ازرق۔ یہ بڑے متشدد تھے، انہوں نے معاذ اللہ علی کو بھی کافر کہا، معاویہ کو بھی کافر کہا، اور مسلمان عورتوں کو لونڈیا بنانے میں بھی ان کا وہ تھا کہ اگر ہم اس پر قبضہ کر لیں تو ہم اس کو لونڈیا بھی بنائیں گے، اور ان کی خون کو بہانا جائز قرار دیا تھا۔ یہ کس نے؟ آزار کا فرقہ، جس کا بانی تھا نافع بن ازرق۔ اس کو انڈرلائن کر کے لکھ بھی لو۔ چلو کیونکہ یہ لوگ نافع بن ازرق کے متبعین تھے اور انہی کی قیادت میں بصرہ سے احواز کی طرف چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور آہستہ آہستہ یہ فرقہ ختم ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ فرقہ آہستہ عباسیہ، ختم۔ دوسرا فرقہ عبازیہ ہے جی۔ اپنی نسبت عبداللہ بن عباس کی طرف کرتا ہے، یہاں ہاں، تک یہ کہ بھی وہ خود انڈرلائن کا وہاں دوسرا فرقہ عبازیہ ہے، ان کی بانی کا نام عبداللہ بن عباس ہے، تو عبداللہ بن عباس کی نسبت کی وجہ سے اس کو فرقہ عبازیہ کہا جاتا ہے جی۔ لیکن ان کے یہاں نہیں، یہ دوسرے مسلمانوں کو کافر تو کہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں کفر کی ایک اور اصطلاح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دین کے اعتبار سے کافر نہیں ہے بلکہ کفران نعمت کے اعتبار سے کافر ہے۔ یہ فرقہ ابھی بھی عمان اور بعض افریقی ممالک میں موجود ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل جل ہاں جی، کر بعض رہتا ہے۔ لوگوں نے اس کو خوارج شمار بھی نہیں کیا۔ میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب بحرین گئے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک جگہ اس طرح ایک وزٹ کیا تھا، تو وہاں پر فرقہ عبازیہ کے لوگ آج بھی موجود ہیں ادھر بحرین میں، یہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی۔ جبر و اختیار، دوسرا مسئلہ جو اس عہد میں پیدا ہوا وہ جبر اور اختیار کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم غور کریں